اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئندہ ہفتے کا نیا ججز ڈیوٹی روسٹر جاری. نئے 3 ججز جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف کل سے کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے سماعت کے لیے تمام 13 ججز دستیاب ہوں گے. کل سے 7 فروری تک 6 ڈویژن اور 13 سنگل بینچز موجود ہوں گے. چیف جسٹس کی ہدایت پر اسپیشل ڈویژن بینچ اور لارجر بینچ بھی دستیاب ہوگا. اسلام آباد بار کونسل نے دوسرے صوبوں سے ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی مسترد کر دی. چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی اسلام آباد بار کونسل علیم عباسی کہتے ہیں فیصلے کے خلاف کل وکلاء کنونشن میں آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے. وکلاء کل عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے. 2025 ترقی کا سال ہے. مہنگائی کم ہوگی. اسٹاک مارکیٹ میں آئے روز ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ تعمیر و ترقی ہمیشہ نون لیگ کے دور میں ہوئی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کی چوری پر پورا ٹبر پکڑا گیا. یہ اپنے دور میں صرف پیسہ کمانے میں لگے تھے. خرم میں دیرپا قیام امن کے لیے اسلام آباد میں جرگہ 30 رکنی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کی شرکت. ارکان پارلیمنٹ اور فریقین کے عمائدین بھی موجود. کل پاڑا چنار روڈ کو محفوظ بنانے کے لیے تجاویز پر غور. جرگہ مذاکراتی نشستوں کے لیے لاہ عمل ترتیب دے گا. کوہاٹ گرینڈ ام جرگے کی آخری نشست کے بعد عمائدین کی یہ پہلی نشست ہے. آئی ایم ایف کی شرط پر سندھ حکومت کا زرعی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق زرعی ٹیکس کی شرح سالانہ 15 سے 45% ہوگی. سندھ کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا. زرعی ٹیکس سے متعلق سندھ اسمبلی سے کل بل منظور کروایا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شان نے پارلیمانی پارٹی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی قومی جماعت ہے. تینوں صوبے زرعی ٹیکس نافذ کر چکے. جب تک آئی ایم ایف کے قرض دار ہیں ان کی مرضی سے ٹیکس لگانا پڑے گا. سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی ہونے کا امکان. صارفین کو 52 ارب کا ریلیف ملنے کی امید. تقسیم کار کمپنیوں نے بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے کے لیے نیپرا سے رجوع کر لیا. نیپرا کا کہنا ہے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا. دشمنوں کا شکار کریں گے چاہے یہ کہیں بھی چھپے ہوں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی دورہ بلوچستان کے دوران اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو 2 ٹاک وارننگ. کہا غیر ملکی آقاؤں کی پراکسیز کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. قوم اور افواج کی مشترکہ قوت سے دوست نما دشمنوں کو ہر صورت شکست دی جائے گی. مادر وطن اور عوام کی دفاع کے لیے ملک دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے. خیبر پختونخوا میں خود مختار اینٹی کرپشن اتھارٹی قائم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ کی اینٹی کرپشن فورس ایکٹ کے مسودے کو حتمی شکل دے کر منظوری کے لیے پیش کرنے کی ہدایت. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. اینٹی کرپشن کو نئے خطوط پر استوار کرنے سے بدعنوانی کے خاتمے میں مدد ملے گی. لوگوں کو بیجا ہراساں کرنے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. اب صرف عوام کا سسٹم چلے گا. آرمی چیف سے درخواست کرتا ہوں ملک کے وسائل ظالموں سے چھین کر عوام کو دے دیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا جمہوریت کا نعرہ لگانے والے عوام کا خون چوستے ہیں. قلم کے بجائے ہاتھوں میں کلاشن کوف دیتے ہیں. گورنر ہاؤس کے دروازے 24 گھنٹے سب کے لیے کھلے ہیں. اور پاکستان کے مختلف شہروں میں چیمپئنز ٹرافی کا ٹور جاری. چمچماتی ٹرافی ملتان میں موجود. رونمائی میں شائقین بھی آئے. نئے آئی جی کی تقرری کسی کے کہنے پر ہوئی. کوئی کارکن غائب ہوا تو متعلقہ تھانے کے باہر دھرنے کی کال دوں گا. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ گورننس اور میں پارٹی پر فوکس کروں گا. پارٹی میں جزا اور سزا کا نظام لائیں گے. بانی پی ٹی آئی جب کہیں گے احتجاج کے لیے جائیں گے. پارٹی میں کسی کو لاکھوں روپے دوں گا نہ لوں گا. پورے خیبر پختونخوا سے 1000 ایسے بندے چاہیے جو ماہانہ پارٹی کے لیے 5000 روپے دیں.
کشمیر کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیر جہاد کے ذریعے ہی آزاد ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مظفر آباد میں خطاب، کہا ایک بار پھر کشمیر کی تحریک کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، ہم ذمہ دار قوم ہیں، کسی سے تصادم نہیں چاہتے۔ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا۔ ملائیشیا نے مجوزہ مسودہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ معاہدے پر دستخط نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ ملائیشیا کے دوران متوقع ہیں۔ ملائیشیا میں 384 پاکستانی قیدی مختلف جرائم میں قید ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چین، کینیڈا اور میکسیکو سے درآمدات پر محصولات میں اضافہ کر دیا۔ کینیڈا اور میکسیکو سے درآمدات پر منگل سے 25% ٹیرف عائد ہوگا۔ چین سے امریکہ آنے والی اشیاء پر 10% اضافی ٹیکس لگا دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کسی کے لیے استثنا نہیں، کسی ملک نے ٹیرف پر رد عمل دیا تو نمٹنے کی تیاری ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی جواب میں امریکہ پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا، کہا دفاع کرنا جانتے ہیں، ہر صورت اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کینیڈا اور میکسیکو امریکی ٹیرف کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ میکسیکو کی صدر نے وزیر معیشت کو امریکی مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے کی ہدایت کر دی۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے امریکہ کے اقدام کا جواب دیا جائے گا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شکایت کریں گے۔ SZBMU کے MDK ری ٹیسٹ میں گریس مارکنگ ثابت نہ ہو سکی۔ PMDC کی 9 رکنی خصوصی کمیٹی نے انکوائری مکمل کر لی، رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ SZBMU یونیورسٹی نے عدالتی حکم پر MDK ری ٹیسٹ کرایا تھا۔ کرم پولیس نے اسسٹنٹ کمشنر سعید منان پر فائرنگ میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزم اقرار اور میسم علی سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ نیب کا مٹیاری موٹر وے اسکینڈل کے ملزمان کی گاڑیاں اور جائیداد نیلام کرنے کا فیصلہ۔ گرفتار ڈپٹی کمشنر مٹیاری اور مفرور ڈپٹی کمشنر مشہر و فیروز کی 4 قیمتی گاڑیاں نیلام کرنے کا اشتہار جاری کر دیا گیا۔ نیلامی بدھ کو ہوگی، دوسرے مرحلے میں ملزمان کے جائیداد نیلام کی جائے گی۔ FIA نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث موریتانیہ کے لینڈ روٹ ایجنٹ مبشر عنایت کو گرفتار کر لیا۔ FIA کا کہنا ہے ملزم نے شہری کو بیرون ملک ملازمت دلانے کے لیے 47 لاکھ روپے لیے۔ شہری کو وزٹ ویزے پر موریتانیہ سے سنیگال بھجوایا۔ شہری نے کشتی سے یورپ جانے سے انکار کر دیا۔ ملزم سے موبائل فون اور دیگر شواہد برآمد۔ لاہور میں پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ اسکول میں آٹزم کے مریض بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ اسپیشل ایجوکیشن مراکز اور سسٹم میں بہتری کا ہدف ہر صورت پیدا کریں گے۔ پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کے قیام سے والدین پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ اسپیشل بچوں کی بحالی کا مقصد انہیں معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنانا ہے۔ مریم نواز کی ہدایت پر اسپیشل طلباء کو 9206 معاون آلات فراہم کیے گئے۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی جارحیت برقرار، صہیونی فورسز کی جنین پر تشدد پر کارروائیاں، مزید 5 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی فورسز کی 3 مقامات پر بمباری، 16 سال کا لڑکا بھی شہید ہوا۔ تل کرم میں گھروں پر بمباری میں 1 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایک ہفتے میں شہادتیں 17 ہو گئی۔ جنین سمیت دیگر علاقوں میں صہیونی فورسز نے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آج امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ 4 فروری کو ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مصری ہم منصب سے غزہ کے لوگوں کو مصر منتقل کرنے پر گفتگو۔ مصر کے ایوان صدر کے ذرائع نے بات چیت کی تصدیق کر دی۔ مصری صدر نے صدر ٹرمپ کو مشرق وسطیٰ کے بحران پر بات چیت کی دعوت دی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی میں مصر کے اہم کردار کو سراہا۔ عبدالفتاح السیسی نے کہا صدر ٹرمپ خطے میں امن لا سکتے ہیں۔
افغانستان کی طالبان حکومت نے کابل کے مشہور ہوٹل کا انتظام سنبھال لیا۔ ہوٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپریشنز بند کر دیے۔ ہوٹل کو متعدد بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ طالبان حکومت کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ گزشتہ روز صحافیوں اور مہمانوں پر ہوٹل جانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم سپر لائٹ ویٹ کے عالمی چیمپئن بن گئے۔ آدم عظیم نے ورلڈ چیمپئن لپنٹس کو 9ویں راؤنڈ میں شکست دے دی۔ آدم عظیم اب تک کوئی مقابلہ نہیں ہارے۔ آبائی تعلق کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے۔ آدم عظیم کے بھائی مڈل ویٹ باکسر حسن عظیم کا بھی پرو کیریئر میں ناقابل شکست آغاز۔ حسن عظیم نے سویڈن کے جینسن ایرونگ کو 4 راؤنڈز میں واضح شکست دی۔ باکسنگ کا بڑا مقابلہ اے اسپورٹس اور AR وائز ایپ پر براہ راست دکھایا گیا۔ آج پاکستان کے لیے بڑا دن ہے۔ آدم عظیم دوسرا پاکستانی ہے جو باکسنگ میں ورلڈ چیمپئن بنا۔ باکسر عامر خان کا کہنا تھا، آدم عظیم پر فخر ہے، دبئی سے اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے آیا ہوں، آدم عظیم کو لے کر پاکستان جاؤں گا۔ آدم عظیم کے والد محمد عظیم نے کہا، ہمارے خاندان، پاکستان اور برطانیہ سب کے لیے فخر کا موقع ہے۔ پاکستانی شائقین نے اے اسپورٹس پر میرے بیٹے کی فائٹ دیکھی۔ آدم مستقبل میں مزید مقابلے جیت کر لائے گا۔ باکسر آدم عظیم کی والدہ نے کہا، سب کو مبارکباد دیتی ہوں اور تہہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آدم نے چھوٹی عمر میں پاکستانیوں اور کشمیریوں کا نام بنایا۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیار۔ اسٹیڈیم کا کام تقریباً مکمل کر لیا گیا۔ 3 ماہ میں گراؤنڈ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح 7 فروری کو وزیر اعظم کریں گے۔ فہیم اشرف اور خوشدل شاہ ٹیم میں کیسے آ گئے، سمجھ سے باہر ہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں سرپرائز انٹریز پر حیران۔ کہا کہ فہیم اشرف اچھے کھلاڑی ہیں لیکن 2 سال میں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی۔ بھارت نے 3-4 اسپنر شامل کیے ہیں اور ہم صرف 1 اسپنر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ چاہتا ہوں پاکستان ٹورنامنٹ جیتے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کراچی میں ویمن پاور رن ریس چترال کی نتاشا نے جیت لی۔ گلگت کے ممتاز نعمت کی دوسری اور قندیل سلطان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔